بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی فضیلت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنا ختم ہی نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، مگر حضرت عائشہ یہاں مراد نفلی روزوں سے ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں رمضان کے مقابل نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے بخاری مسلم۔ اور فائدہ، حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزوں کا یہ سلسلہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ختم نہ کریں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے تھے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفل روزے رکھیں گے ہی نہیں، یعنی نفلی روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لگا بندہ دستور و معمول نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی رویے کی پیروی کر سکے۔ حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔